السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائٹ آف اسلام، اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ اس تاکید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، تو سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس نیکی کے کام میں آپ لوگ بھی سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے تعاون کریں اور مستقل ثواب جاریہ میں حصہ دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم اہدنا وسددنا اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النساء آیا نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں اس پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لے لو۔ ایسے نہ کہ سنی سنائی باتوں پہ اس کو سزائے موت دینے لگو یا اس کو پہ الزام دینے لگو۔ اگر خدا نہ خواستہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس نے منہ ماری کی ہے کہیں ادھر ادھر، تو پھر اس پہ کم از کم 4 وٹنس لائے کے آؤ، اور وہ 4 وٹنس مردوں میں سے ہوں گے جو کہ سب عاقل اور بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو تکلیف دو، یعنی اگر مرد نے کیا ہو اور ادھر سے عورت نے بھی کیا ہو، غیر مرد اور غیر عورت نے، تو پھر دونوں کو جو ہے سزا دینی چاہیے۔ اور پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اس کے بعد جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ انجانے میں مسٹیک ہو گئی نا، غلطیاں نہیں کرتے، اچھا غلطی ہوتی ہے جو جان بوجھ کے کرتا ہے، مگر جو خطا ہوتی ہے وہ نادانی اور جہالت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، یعنی نادستگی کے طور پر سرزد ہو گئی، مگر قصور ہونے کے فوراً بعد انسان کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ فوراً سے پہلے توبہ کرنے لگتا ہے، یعنی خطا جو ہوتی ہے نا وہ معاف ہو جاتی ہے۔ خطا تو اچھا جیسے کہتے ہیں نا سلیپری ایریا میں آپ ایویں سلپ ہو گئے، تو غلطی یہ تھی کہ آپ سلیپری ایریا میں جان بوجھ کے جا کے جمپ کی، جان بوجھ کے اس پڈل میں گئے، تو غلطی پہ تو ظاہر اور طرح استغفار ہوگی جو کہ ہمیں ریپینٹ کرنے کے لیے صدقہ کرنا پڑے گا یا اس معافی سے بالکل اس گناہ سے نکلنا پڑے گا۔ بندوں کا حق مارا تو بندوں سے معافی تلافی کرنی پڑے گی، لیکن خطا پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کا حق اصل میں انہی کے لیے ہے، جو خطا کرتے ہیں ان کو جلدی سے توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت بھی کرتا ہے اور ان پر متوجہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ ان ساری باتوں سے خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے، برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے پھر کہتے ہیں میں مان گیا، جیسے فرعون تھا، غلط پہ غلط کر رہا تھا، ہٹ درمی کر رہا تھا، جب موت آنے لگی تو کہنے لگا کہ میں مان گیا موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ اس وقت کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر ہیں، جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی بھی توبہ نہیں ہے۔ تو نیزہ سے پہلے گیٹ کھلا ہے توبہ کا، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو،
مثلا کوئی یتیم آپ کے ذمے میں آ گئی ہے، اس کی لک آفٹر کرنی، چونکہ مال چھوڑ کے گیا باپ اس کا، اب اس کے وارث بن کے تم خام خواہ بیٹھے ہوئے کہ اس سے زبردستی شادیاں کرو، زبردستی ان کو اپنے مال بٹورنے کے لیے اپنے حصے میں لے لو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کا مہر کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو. ان تنگ کرنے کی نہیں، جیسے پہلے بتایا مہر مقرر تو ہو گیا لیکن دینے کی باری یہی تو وہ اس میں اب اڑا رہے ہیں، اس میں ان کو تنگ کرنے کے لیے نہیں دے رہے. جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو، ہاں اگر وہ سری بد چلنے کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، یعنی ان کو وارننگ دینے کا حق ہے اگر وہ حق سے منحرف ہو گئی ہوں. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بھی بسر کرو. عمدہ سلوک کرنا جو ہے نا، وہ انسان کی ایک کامل انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ ہیں لوگ جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، مگر اس طرح نہیں کہ انہیں چوٹ آئے. ان کا حق تو تم پر یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا جو مسلم کی روایت ہے کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، یعنی کوئی مومن انسان اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر اسے اس کی کوئی بات ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری بات پسند بھی تو ہوگی نا، اس لیے صبر کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جگہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی موجود ہے. اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں دوسری چیز کو بھلائی کے رکھی ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، یہ چیزیں آتی ہیں سامنے. لو میرج میں تو آپ کو اور طرح کی اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے جس میں آپ لو کی وجہ سے کر لیتے ہیں شادیاں، لیکن اس کے بعد عادتیں کھلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بھی میرے کہتے ہیں نا چبھتی ہے میری دل میں یہ بات، یہ جو یہ کر رہی ہے یا وہ کہتا وہ کر رہی ہے، وہ کر رہا ہے، یہ کہنے والی کہتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مردوں کو خاص طور پہ حکم دے رہے ہیں تو ان کو ایسے جھٹ سے نہ علیحدہ کرو بلکہ برداشت کرو. ہو سکتا ہے ایک بری بات تمہیں اچھی نہیں لگی تو اس کے اندر اور کوئی 100 باتیں اچھی ہوں. ایک چیز تمہیں پسند نہیں مگر اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی بھی رکھ دی. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لے آنے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. یعنی پہلی بیوی کو اگر تم نے مہر میں اتنا سارا مال لیا تھا یا اتنے تحفے تحائف دیے تھے، اس کو چھوڑ کے دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو پھر اسے واپس مت لو. کیا تم بہتان لگا کر سری ظلم کر کے واپس لے لو گے؟ آخر تم اسے کس طرح لے سکو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی واضح احکامات ہمارے لیے بھی. سیدنا عمر کے دور میں جب انہوں نے کہتے ہیں نا تھوڑا سا اس میں بگاڑ دیکھا کہ مہر پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی مانتا ہے اس حد کو کوئی نہیں مانتا، تو انہوں نے پھر تھوڑی مقرر کرنے کی کوشش کی کہ چلو مقرر کر دیتے ہیں تاکہ یہ فتنہ فساد ختم ہو جائے. تو ایک عورت محفل سے اٹھی تھی، اس نے یہ آیت تلاوت کی تھی، وَإِذَا أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. جب اللہ نے قنطار خزانے دینے کا حکم دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں کہ جو اس لیمٹ کو مقرر کریں؟ تو فوراً سیدنا عمر نے ریپینٹ کیا تھا، کہا تھا واقعی یہ غلطی ہوگی. تو اس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کو لیڈ کرنے والے ہوتے ہیں غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، انسان ہے نا، وہ بھی بھول سکتے ہیں وہ بھی. اور کتنی ان کا اعتماد، خود اعتمادی تھی اپنے گروپ پہ، اپنے جاننے والوں پہ، اپنے ماننے والوں پہ، ان کو اتنی جرت دی تھی کہ اٹھ کے ایک بات کر سکے. آج ایک اچھا عالم جو ہے وہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ دوسروں کو اتنی آنر دے، اتنی جرت دے کہ آپ کی غلطی کو وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. اور بعض اوقات انسان کیا ہوتا ہے کہ کوئی اجازت ہی نہیں دیتا کہ کوئی کوشچن کرے آپ کے اوپر، تو اس سے پھر فتنے پھیلتے ہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. آخر تم کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور تم سے پختہ عہد لے چکی ہے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا ہو. یہ کون سی؟ یہ ستیلی مائیں جب آتی ہیں. باپ فوت ہو گیا، ستیلی ماں تھی، اب بیٹے نے سوچا اس سے نکاح کر لوں. زمانے جاہلیت میں کہیں ہوتا ہوگا، اللہ نے اس سے منع کر دیا.
در حقیقت یہ بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ اور برا چلن ہے۔ اب جو حرمت کے رشتے اللہ نے بتا دیے، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ رضائی مائیں بھی اب محرم ہیں، اور تمہاری دو شریک بہنیں بھی، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی، سانسیں بھی اب محرم ہیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں بھی، جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، یعنی جو سیکنڈ بیوی کی ہے اس کی آلریڈی پہلے اولاد تھی، تو اب تم نے چونکہ اس سے ہم بستری کر لی ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے، اس پہ بری نظر مت ڈالو، اللہ کہ ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ابھی شو نہیں ہوا، یعنی نکاح ہوا تھا ابھی تعلق بنا نہیں، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اس کی جوان بیٹی پہ تمہارا دل آ گیا، تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کے پھر تم اس کی بیٹی سے صلح صفائی سے شادی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ تم نے اس کو ابھی چھوا نہیں، چھونے کے بعد وہ حرام ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو تو تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں کو چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی اپنے بیٹوں کی بیویاں، بہویں، وہ تمہارے لیے محرم ہیں۔ اب سسر جو ان پہ گندی نظر نہیں رکھ سکتا وہ باپ کے درجے میں ہے۔ اور یہ بھی حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع مت کریں، پہلی شریعت میں یہ تھا، اب نہیں ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنیں جو ہیں وہ ایک جمع ہو جائیں گی، یعنی ایک پہلی بیوی بن گئی، ایک دوسری بیوی بن گئی۔ اس طرح قرآن میں دو حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی اگر ممانت ہے تو اسی طرح پھپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو بھی جمع کرنے کی ممانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھپھی، بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ میں اگر پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس لیسن میں ہم اجمالی نظر ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں توبہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، توبہ النصوح وہ بن جاتی ہے ہر انسان کے لیے جو کہ نادستگی میں یعنی انجانے میں کوئی غلطی اگر کر لیتا ہے تو پھر فوراً سے پہلے اس پہ پلٹ بھی آتا ہے اور اس کو بار بار پھر رپیٹ نہیں ہونے دیتا اپنی اس غلطی کو، اور اس کے دل میں ایک ندامت کا احساس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی تلافی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جیسے وہ توبہ اس کے ذمے ہو جاتی ہے کہ اللہ اس کو قبول ضرور کرے گا، اللہ کے ذمے میں ہو جاتی ہے کہ اس بندے کی توبہ قبول کرے گا، مگر ان لوگوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی جو مسلمان ہونے کے ناطے صرف اس ذوق میں رہتے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں جو مرضی کرتے رہیں، چلو توبہ کر لیں گے، مگر کہ اور توبہ کا خیال بھی نہیں بعض اوقات سب ٹائم ان کے دلوں میں آتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بھی ظاہری بات ہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ اور جو ایسے ہی وہ لوگ جو نزاع کے وقت میں جا کے کہتے ہیں کہ بس اللہ تو معاف کر دے، تو ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں سچی توبہ کے لیے فوراً سے پہلے ریپینٹ کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ہماری توبہ پہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر نہ لگ جائے کہ وہ قبول ہونے سے مانع ہو جائے۔ اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اگر تم کسی بیوی سے اگر انسان کو حکم دیا کہ اگر راضی نہیں ہو اس کو چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر جو کچھ اس کو دیا دلایا اسے واپس مت لو، تو یہ بیوی تو بیوی ہے، جو اس کو خیر کثیر یا خیر متاع اپنے دی ہوئی تھی اسے واپس لینا منع ہے، لیکن اگر عام انسان کو بھی ابھی کسی نے کچھ تحفہ تحائف دیا ہو تو اس سے بھی لینا منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ جو شخص کسی کو چیز دے کر واپس لے لیتا ہے تو وہ یعنی اپنے صدقے کو یعنی واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ بہت بڑا کبھی گناہ ہے کہ کسی کو دے کے انسان واپس لے لے، تو اس سے بھی بچنے کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح حرمت کے رشتوں میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، لیکن ان کے ساتھ مائیں کے ساتھ دادیاں، نانیاں بھی شامل ہیں، اور سارے رشتے اسی طرح جو کنٹینیوسلی ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب اس چین میں جاتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں وہ بھی شامل ہیں۔ پھر بہنوں میں سگی بھی بہنیں شامل ہیں، اور کہ سوتیلی بہنیں بھی شامل ہیں، اور رضائی بہنیں بھی شامل ہیں۔ پھر اسی طرح پھوپھیاں، خالائیں، چاہے وہ سگی خالہ ہو یا علاتی خالہ ہو، وہ سب حرام ہیں، یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بھتیجیاں اور بیٹیاں بھی، اور بھانجیاں اور بیٹیاں بھی، پھر رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، یہ سب رشتے حرام ہیں، یہ نسب کی روح سے سب حرام رشتے ہیں، یعنی محرم رشتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح
ساس بھی حرام رشتوں میں سے آتی ہے اور پھر سالیاں بھی حرام رشتوں میں سے آتی ہیں، کیونکہ ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں جب ہو سکتی تو پھر سالیوں کے ساتھ بھی آپ کا بہنوں والا معاملہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ پہ حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا انسان۔ پھر اسی طرح بہو، وہ بھی انسان کے لیے محرم ہے، حرام رشتے میں سے ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری ڈیٹیل ہے جو اس لیسن میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ تلاوت سنیے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے، پڑھا ہے، اس کو ہماری عمل کی زینت بنا دے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے صحیح بات کہی ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، ہمارے حق میں حجت بنانا۔ جو غلطی ہو گئی ہے اور جو لامحالہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے۔ بے شک وہ نفس کی شرارت اور شیطان کی طرف سے تھی، زبان کی لغزش کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، دلوں سے ہٹا دے اس کو۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مل بیٹھ کے سیکھا سکھایا اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا۔ اس کو ہمیں اس میں سے آج ہم نے جو 3 چیزیں سیکھی ہیں، ایک تجھ پہ بھروسہ رکھنا، دوسرا صبر کو اڈاپٹ کرنا، اور تیسرا تقوی کو اپنے اندر ڈالنا، تقوی پیدا کرنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ اس سبق سے، اس پورے سپارے سے جو ہم نے اخذ کی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھیوں نے بہت ساری اخذ کی ہیں، تو اللہ ان کو پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر سپارے سے ہمیں، ہر پیج سے ہمیں عمل کے نقطے لینے والا بنا دے۔ بے شک عمل کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ مین باتوں کا تذکرہ کیا کہ صبر آ گیا تو شکر آ گیا، شکر آ گیا تو تقوی آ گیا۔ یا اللہ اس تقوی کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ ہمارے بیماروں پہ رحم نازل فرما، ان کو شفا کلی عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمارے علم کو علم نافع بنا، یا اللہ علم کو علم نافع بنا۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی بزرگی کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کے بڑھاپے کی کمزوریوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی شفاعت عطا فرمانا۔ یا اللہ پولیس رات میں بجلی کی تیزی کی طرح ہمیں گزار دینا۔ یا اللہ بغیر حساب کے جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے جنت الفردوس ہمیں عطا فرمانا۔ یا اللہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا اللہ ہر خیر ہمارے دامن میں ڈال دے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مانگا کرتے تھے، اور جس شر سے وہ پناہ لیا کرتے تھے۔ یا اللہ برے دوستوں سے اپنی رحمت سے بچا کے رکھ، برے لوگوں سے اپنی رحمت سے بچا کے رکھ، برے ہمسایوں سے اپنی رحمت سے بچا کے رکھ، برے دوست احباب اور خاندان کے لوگوں سے اپنی رحمت سے بچا کے رکھ، اور سب سے بڑی بات ہے نفس کی برائی سے ہمیں بچا کے رکھ۔ یا اللہ ہمیں نفس کی برائی سے بچا کے رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हाँ